اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالب علم ساتھیوں، جو چراغ اپنے لیے جلتا ہے وہ محض آگ کے سوا کچھ بھی نہیں، لیکن جو دوسروں کے لیے جلتا ہے وہ روشنی ہے، نور ہے اور شعور کا ظہور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو ایک ایسے چراغ کی مانند بنائے کہ جو دوسروں کے لیے مشعل راہ ہو، آمین۔ عزیز ساتھیوں، ہمارا آج کا موضوع جماعت نہم سے تعلق رکھتا ہے۔ جماعت نہم حصہ غزل، شاعر ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب۔ غزل ہے دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، اور آج ہم اس غزل کے اشعار کو سمجھنے کی ایک کوشش کریں گے، اور ساتھ میں حوالے کے اشعار بھی دیے جائیں گے جو ان اشعار کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ تو ہم اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے مرزا اسد اللہ خان غالب کا ایک مختصر سا تعارف سمجھ لیجئے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب 1797 میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ 5 برس کے تھے کہ ان کے والد مرزا عبداللہ بیگ ایک لڑائی میں مارے گئے۔ چچا نصر اللہ بیگ فوج میں ملازم تھے۔ انہوں نے ان کی چند برس پرورش کی، مگر وہ بھی جلد ہی انتقال کر گئے۔ والدہ کے ساتھ دلی آ گئے۔ شیخ معظم اور عبدالصمد جیسے عظیم اساتذہ کی شاگردی اختیار کی۔ 13 برس کی عمر میں، یعنی جوانی ارلی ایج میں ہی، ابتدائی عمر میں ہی 13 برس کی عمر میں نواب الہی بخش معروف کی بیٹی سے ان کی شادی ہو گئی۔ مرزا غالب کی زندگی میں ہمیں بیشتر مقامات پر دکھ نظر آتے ہیں۔ پینشن میں اضافے کے لیے کلکتے کا سفر اختیار کیا، پینشن بحال نہیں ہو رہی تھی۔ ان کے چچا مرزا نصر اللہ بیگ کی وفات کے بعد پینشن بالکل ہی ان کے والد مرزا عبداللہ بیگ کی وفات کے بعد پینشن آدھی رہ گئی۔ ان کے چچا مرزا نصر اللہ بیگ کی وفات کے بعد پینشن بالکل ہی بند ہو گئی۔ تو پینشن میں پہلے اضافے اور پھر بحالی کے لیے کافی ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کلکتے کا سفر اختیار کیا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ معاشی طور پر پریشان ہو گئے، لوگوں سے قرض لینا پڑا انہیں۔ پریشانیوں کے باعث بادشاہ کی ملازمت بھی اختیار کی، مگر 1857 کا موقع تھا، جنگ آزادی کا موقع تھا، اور ایسے موقع پر آپ جانتے ہی ہیں کہ بہادر شاہ ظفر آخری مغل بادشاہ، ان کو انگریزوں نے قید کر کے رنگون بھجوا دیا، اور اس طرح سے انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ تو جنگ آزادی 1857 کے باعث ان کی پینشن بھی بند ہو گئی اور ملازمت بھی ختم ہو گئی۔ بے اولاد ہونے کا دکھ بھی بہت تھا۔ رامپور کے نواب یوسف علی خان نے ان کا ماہوار وظیفہ تقریباً 100 روپے مقرر کیا، جو آخر عمر تک انہیں ملتا رہا۔ دلی میں 1869 میں انہوں نے وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے۔ تو یہ ان کی کچھ پریشانیاں بھی تھیں جن کی وجہ سے وہ تنگ دست رہے۔ بہرحال تو 1869 میں ان کی وفات ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ شاعری کے حوالے سے دیکھیں تو مرزا غالب ایک بہت عمدہ شاعر ہیں۔ ان کی شاعرانہ خصوصیات ہم ذرا ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کی شاعرانہ خصوصیات۔ مرزا اسد اللہ خان غالب اردو کے ایک عظیم شاعر ہیں۔ ان کی شاعری میں جذبے اور فکر نے ایک ہو کر نیا اور انوکھا رنگ پیدا کیا۔ غالب جذبات اور کیفیات کو بیان کرنے اور ان کی تصویریں پیش کرنے کی بجائے ان کے بارے میں سوچتے اور غور کرتے ہیں۔ اپنی فکر کو اشعار میں اس طرح پیش کرتے ہیں کہ پڑھنے والا خود بھی سوچتا اور غور کرتا ہے تو اسے حقیقت کی تہیں کھلتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔ معنی کی ایک نئی دنیا نظر کے سامنے آ جاتی ہے۔ غالب کی شاعری میں ہمیں شوخی بھی ملتی ہے، شگفتگی بھی ملتی ہے، نظر آتی ہے، یعنی کھلا کھلا سا انداز بھی ہے،
ہلکی سی طنز اور ہلکا سا طنز اور مزاح بھی پایا جاتا ہے، خودداری بھی نمایاں ہے۔ وہ عام جذبات اور خیالات کی ترجمانی نہیں کرتے، ان کی فکر کا انداز سب سے الگ اور انوکھا ہے اور اس کی سطح بہت بلند ہے۔ غالب معمولی بات کو بھی اتنے نادر انداز سے پیش کرتے ہیں کہ اس میں نیا حسن اور تازگی محسوس ہوتی ہے۔ غالب کا انداز نہایت حسین اور یعنی یہ دیکھیں کہ سب سے الگ اور شوق ہے۔ ان کے لہجے میں اعتماد اور توانائی ہے۔ مرزا غالب کے لہجے میں انہوں نے اردو شاعری کو بیان کا نیا انداز دیا ہے جس پر فارسی کا بہت گہرا اثر ہے۔ غالب کی شاعری سے اردو شاعری میں خوشگوار تبدیلی پیدا ہوئی۔ بعد کے شعراء نے مرزا غالب کی شاعری سے گہرا اثر قبول کیا اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا غالب کی شاعری لوگوں کے لیے بہت یعنی سبق آموز بھی اور بہت زیادہ مطلب ان سے گہرا اثر لیا گیا بعد کے شعراء کرام نے۔ تو ان کے بارے میں جتنا زیادہ پڑھیں گے ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے۔ جی تو یہ مرزا غالب کی ان کا مختصر سا تعارف اور ان کی شاعرانہ خصوصیات ہم نے یہاں پہ بیان کی۔ تو یہ صرف اس وجہ سے بیان کی گئیں تاکہ اگر کوئی اس حوالے سے سوال آتا ہے تو آپ کو لکھنے میں آسانی ہو۔ آگے چلتے ہیں، اب ہم آتے ہیں اپنے اشعار کی تشریح کی جانب۔ شعر نمبر 1 دیکھیے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ سادہ سا مفہوم سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ اے نادان دل تجھے آخر ہو کیا گیا ہے۔ نادان یعنی بے وقوف یا سادہ یا بھولا بھالا کہ جس کو کسی چیز کا کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ نادان دل تجھے آخر ہو کیا گیا ہے، اپنے ہی دل سے مخاطبت ہو رہی ہے، اپنے ہی دل کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے، سوالیہ انداز ہے۔ تو جس مرض میں مبتلا ہو رہا ہے اس کی کوئی دوا نہیں، اس کی کوئی دوا نہیں۔ اے نادان دل تجھے آخر ہوا کیا ہے، آخر تو جس مرض میں مبتلا ہوا ہے اس کی کوئی دوا نہیں ہے۔ اب یہ کون سا مرض ہے یہ ہم اس کی وضاحت ابھی کرتے ہیں۔ تو مرزا اسد اللہ خان غالب ایک مختصر سا یعنی ان کا تعارف ایک مختصر انداز میں کہ مرزا اسد اللہ خان غالب اردو شاعری کے آسمان پر ایک چمکتے ہوئے ستارے کی مانند ہیں جن کی شاعری سے بعد کے شعراء نے گہرا اثر قبول کیا۔ زیر تشریح شعر غزل کا مطلع ہے اور سادگی کا ایک شاہکار شعر ہے جو معنویت اور فکر انگیزی لیے ہوئے ہے۔ ایک گہری سوچ پائی جاتی ہے، فکر پائی جاتی ہے۔ اگرچہ اس میں الفاظ دیکھیں، الفاظ کوئی پیچیدہ نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، سادہ سے الفاظ ہیں، مختصر سی بحر ہے شعر کی، اور بحر آپ جانتے ہیں کہ مختصر انداز میں لکھے ہوئے اس چھوٹے سے شعر کو کہا جاتا ہے۔ چھوٹے یعنی مصرے ہیں، اس میں طویل مصرے نہیں ہیں۔ تو اس میں دیکھیے اب کہ مختصر بحر کا ایک آسان سا سادہ سا شعر، سادگی کا ایک شاہکار، معنویت اور فکر انگیزی پر مشتمل غزل۔ اب غزل کی بات ہے، چونکہ یہ غزل ہم پڑھ رہے ہیں تو غزل کہتے کسے ہیں؟ غزل ایک ایسا کلام جس میں ہر شعر اپنا الگ موضوع رکھتا ہے، ہر شعر ایک مختلف موضوع پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو غزل چونکہ ایک ایسی صنف سخن ہے جس میں ہر قسم کے موضوعات ایک ہی کلام میں سموئے جا سکتے ہیں، اور معاملات عشق و محبت بھی اس کا ایک موضوع ہیں۔ معاملات عشق و محبت اس کا ایک موضوع ہیں۔ ان لامتناہی موضوعات میں سے ایک موضوع عشق و محبت کے معاملات بھی ہیں۔ چنانچہ غالب کے اس شعر میں بھی مجازی عشق کو موضوع بنایا گیا ہے۔ مجازی عشق یعنی کسی ظاہری وجود رکھنے والے انسان سے عشق اور محبت، اور اپنے دل کو مرزا غالب نے یعنی مجازی عشق کو موضوع بنایا، اور اپنے دل کو اس سے بچنے کی نصیحت کی گئی ہے اس شعر میں کہ عشق ایک ایسا مرض ہے جس میں جو بھی مبتلا ہوا وہ جاں بر نہ ہو سکا۔ جو بھی مبتلا ہوا اس کو مصیبتیں بلاؤں کا سامنا کرنا پڑا، مصیبتوں بلاؤں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اذیت مصیبت ملامت بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ تو یہ دیکھیے اب اس میں کہ جو بھی اس میں مبتلا ہوا عشق میں وہ
जहाँ पर ना हो सका, इस शेर में वो अपने दिल को बेवकूफ़ करार दे रहे हैं कि ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है, ऐ दिल ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है कि तुम जिस मर्ज़ में मुब्तला हुए हो ये इसका कोई इलाज नहीं है। तो मलामत करते दिखाई देते हैं, मलामत करते, ठीक है जी, दिले नादान तुझे हुआ क्या है, मलामत करते दिखाई कि ए नादान दिल तुझे आखिर हो क्या गया है, तू जिस मर्ज़ में मुब्तला हो गया इसका कोई इलाज नहीं है। ये शेर दरअसल गालिब की फ़िक्र और उनके एहसासात की अक्कासी भी कर रहा है। मजाजी इश्क के पर्दे में उन लोगों की बात की गई है जिन्होंने गालिब को हमेशा बुरा जाना, मगर गालिब उनके साथ हमेशा प्यार और मोहब्बत से पेश आते रहे। गालिब अपने दिल से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि महबूब के जुल्म व सितम के बावजूद तू इसकी हिमायत कर रहा है। महबूब तुझ पर जुल्म व सितम करता है, तुझे अजियतें देता है, मगर तू है कि उसका नाम लेते थकता नहीं है। जुल्म व सितम के बावजूद तू उसकी हिमायत कर रहा है, तू उसका हामी है, उसका साथ दे रहा है। तू एक ऐसे मर्ज़ और ऐसी बीमारी में मुब्तला है जिसका सिवाय मौत के कोई इलाज नहीं। बकौल शायर, मरीज़ इश्क पर रहमत खुदा की, मरज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा की। यानी जितना दवा की गई उतना ही मर्ज़ ये बढ़ता जाता है। ये इश्क ऐसा लाइलाज मर्ज़ है, ऐसी लाइलाज बीमारी है। तो उसी बीमारी में मुब्तला हो गया है मिर्ज़ा गालिब का दिल, और गालिब खुद ही अपने दिल को कह रहे हैं कि ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है, ये तुम्हारा भोलापन है। जी, तो मेरा ख्याल है कि आप समझ चुके होंगे। आगे चलते हैं अगले शेर की जानिब। शेर नंबर 2 देखिए, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। सादा सा मफहूम इसका देख लीजिए। या अल्लाह, हम तो उनके दीदार का शौक़ रखने वाले हैं, उनकी एक झलक देखना चाहते हैं, उनका दीदार करना चाहते हैं, मगर वो हैं कि हमसे उकताए हुए बेजार से दिखाई देते हैं। ठीक है जी, हम हैं मुश्ताक यानी शौक़ रखने वाले, हम उनको देखने के चाहत रखते हैं, उनको देखने के ख्वाहिशमंद हैं, और वो हैं कि हमसे बेजार हैं, हमें देखना ही नहीं चाहते, हमसे मिलना ही नहीं चाहते। तो ए अल्लाह, ये आखिर क्या माजरा है, आखिर ये माजरा, ये किस्सा आखिर है क्या। तो तशरीह देखिए, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब उर्दू शायरी के आसमान पर एक चमकते हुए सितारे की मानंद हैं, जिनकी शायरी से बाद के शोरा ने गहरा असर कबूल किया है। गालिब खुद फरमाते हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और तो गज़ल चूँकि एक ऐसी सिन्फ़ सुखन है जिसमें हर किस्म के मौज़ूआत एक ही कलाम में समोए जा सकते हैं, और मामलात इश्क व मोहब्बत भी इसका एक मौजू हैं। चुनाचे गालिब के इस शेर में भी मजाजी इश्क को मौजू बनाया गया है। अब ये यहाँ तक जो है ये इस शेर के हवाले से मुख्तसर सा एक तारुफ था। आगे चलते असल शेर की तशरीह की जानिब कि उर्दू शायरी की ये रिवायत रही है कि माशूक जफाकार होता है, जफा करता है, यानी आप उसके साथ आशिक जो है उसके साथ कितना ही इश्क का इजहार करे मगर वो बदले में जुल्म व सितम ही करता है। तो जफा का मतलब सज़ा देना, जुल्म करना, जफाकार होता है। इश्क में इसका किरदार यानी महबूब का किरदार ही जुल्म व सितम करने से तश्कील पाता है, वजूद में आता है। जुल्म व सितम करना महबूब की रिवायत समझी जाती है, लेकिन मज़े की बात यह है कि आशिक के लिए ये जुल्म व सितम और जफा महबूब की तरफ से की जाने वाली एक इनायत है, मेहरबानी है कि महबूब इतना तो करता है कि हमारी तरफ देखता तो है, भले वो जुल्म व सितम करे, भले वो हमें सज़ा देने की गर्ज से हमारी तरफ मुतवज्जे हो, लेकिन मुतवज्जे होता तो है। तो ये भी उसकी इनायत है और उसकी तवज्जो की एक शक्ल है ये जुल्म व सितम। चुनाचे शायर इस शेर में अपने महबूब के दीदार का ख्वाहिशमंद नज़र आता है। वो अपने महबूब को देखना चाहता है, वो अपने महबूब को देखकर अपनी आंखों को ठंडा करना चाहता है, लेकिन महबूब का दीदार ना कराना ये सबसे बड़ा जुल्म है कि महबूब उसको अपना दीदार ही ना कराए, अपनी शक्ल ही ना दिखाए, अपनी झलक ही ना दिखाए। और शायर इसी जुल्म पर हैरान है कि हम तो उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन जवाब में वो हमसे बेजार दिखाई देते हैं, उकताए उकताए से दिखाई देते हैं, हमारी शक्ल तक देखना उन्हें गवारा नहीं। तो ये जो है ना, ये समझ में ना आने वाला मामला है।
یہ کہانی، یہ قصہ، یہ ماجرا ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ ہم اپنے محبوب کو دل کی گہرائیوں سے چاہتے ہیں اور اس کی خاطر ہر مشکل کو برداشت کرتے ہیں، لیکن ہمارا محبوب ہمیں خاطر میں ہی نہیں لاتا۔ وہ ہر وقت بیزار رہتا ہے اور ہم سے دور رہتا ہے۔ تو اس شعر کے حوالے سے خواجہ الطاف سنہالی نے بھی کچھ کہا تھا اپنی کتاب یادگار غالب میں، جو مرزا اسد اللہ خان غالب کی سوانح عمری پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں وہ کیا کہتے ہیں؟ گویا ابھی عشق کے کوچے میں قدم رکھا ہے، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ اس شعر کے حوالے سے خواجہ الطاف سنہالی کہتے ہیں گویا ابھی عشق کے کوچے میں قدم رکھا ہے اور معشوق اور عاشق میں جو ناز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں ان سے ناواقف ہے، اس لیے باوجود اپنے مشتاق ہونے کے محبوب کے بیزار ہونے پر وہ تعجب کرتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ شاعر یا ایک عاشق اپنے محبوب سے بے انتہا محبت کرے، یہاں تک کہ وہ اس کی ایک جھلک دیکھنے کو بھی ترس جائے، اور دوسری طرف محبوب کی طرف سے دیدار نہ ہو، دیدار ہی نہ کرایا جائے، جھلک ہی نہ دکھائی جائے، تو یہ واقعی ظلم و ستم ہے۔ اور یہی بات شاعر کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ جی جناب آگے چلتے ہیں۔ اگلا شعر، شعر نمبر 3۔ میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ سادہ سا مفہوم دیکھیے، کاش آپ نے کبھی مجھ سے میرے دل کی بات پوچھی ہوتی، کاش حسرت ہے، یاس ہے کہ آپ نے کبھی مجھ سے میرے دل کی بات تو پوچھی ہوتی۔ میرے منہ میں بھی زبان ہے اور میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں، مجھے موقع تو دیا ہوتا بولنے کا، مجھ سے پوچھا تو ہوتا کہ میرے دل میں کیا ہے، میں بیان کر دیتا۔ آخر میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ تو مرزا اسد اللہ خان غالب، اب یہ کچھ تعارفی کلمات۔ مرزا اسد اللہ خان غالب اردو شاعری کے آسمان پر ایک چمکتے ہوئے ستارے کی مانند ہے، جو اپنی فکر اور اپنے انداز کلام سے اردو غزل کا معیار ٹھہرے۔ اردو غزل کا معیار اگر دیکھنا ہے تو مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل اور ان کے کلام کو دیکھیے۔ غالب کو اپنی فنی صلاحیتوں کا خود بھی احساس تھا اور دعویٰ تھا کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، اور سخنور یعنی بات کرنے والے شاعر، ٹھیک ہے جی۔ تو غالب کی فنی عظمتوں پر آج نہ صرف بر صغیر پاک و ہند میں بلکہ مغربی یونیورسٹیوں میں بھی، یورپ کی یونیورسٹیوں میں بھی تحقیق اور تصنیف کا کام جاری ہے، اور یہ غالب کی عظمت کی دلیل ہے۔ زیر تشریح شعر غزل کا تیسرا شعر ہے جو واردات حسن و عشق پر مبنی ہے۔ واردات حسن و عشق، یہ اس میں بھی حسن و عشق کے معاملات پائے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے روایتی عشق سے پرہیز کیا اور اس کا ایک معیار قائم کیا، روایتی عشق سے ہٹ کر عشق کا ایک معیار قائم کیا جس میں خودداری بھی ہے، خود شناسی بھی ہے، اپنی ذات کو پہچاننا بھی ہے، اور اپنی ذات کا احترام بھی شامل ہے۔ اپنی خودداری کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وہ اس شعر میں اپنے محبوب سے مخاطب ہیں کہ میرے منہ میں بھی زبان ہے، ٹھیک ہے جی، میرے منہ میں بھی زبان ہے، یعنی بولنا میں بھی جانتا ہوں۔ یہ مت سمجھا جائے کہ ہم گونگے یا بہرے ہیں، ہم اگر خاموش ہیں تو اس کی بھی کچھ خاص وجہ ہے، ٹھیک ہے جی، ہم اگر خاموش ہیں تو اس میں بھی ایک خاص مصلحت ہے، ہم یعنی کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن کسی خاص وجہ سے خاموش ہیں، اب وہ خاص وجہ بیان نہیں کی گئی جی۔ تو شاعر کیا کہتا ہے ایسے موقع پہ؟ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا جی۔ تو اب شاعر محبوب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، تم نے اپنی تمام تر باتیں بغیر کسی رعایت سے سب سے کہہ دیں اور غیروں سے ان کا حال احوال بھی دریافت کر لیا، لیکن ہماری طرف تم نے آنکھ بھر کر نہ دیکھا۔ ایسی بھی کیا بے رخی، کبھی ہم سے بھی ہمارا حال پوچھو۔
ہمارے پاس بھی شکایتوں کے انبار لگے ہیں جن کو بیان کرنے کے لیے کئی دن لگ جائیں گے۔ یہ شکایتیں ہیں جو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں، کاش ہماری طرف تم توجہ تو کرو۔ تو شاعر کیا کہتا ہے؟ کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ یعنی بات کرنا ہمیں بھی آتی ہے، مگر کچھ خاص وجہ سے میں خاموش ہوں۔ ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ تو یعنی شاعر کہتے ہیں کہ میں کسی خاص مصلحت کی وجہ سے خاموش ہوں، ورنہ بات کرنا ہم بھی جانتے ہیں، لیکن کاش تم ہم سے ہمارے دل کا حال پوچھو کہ ہم پر کیا بیت رہی ہے۔ تو در پردہ ہم یہ بھی بیان کر سکتے ہیں کہ اگر وہ خاص مصلحت کی وجہ سے خاموش ہے تو وہ خاص مصلحت صرف یہی ہو سکتی ہے کہ کہیں میں بول پڑوں اور میرے محبوب کی رسوائی نہ ہو، بدنامی نہ ہو۔ تو اس وجہ سے ایک عاشق جو ہے، ایک شاعر جو ہے، وہ کچھ کہنے سے قاصر ہے، کچھ بولنے سے قاصر ہے۔ وہ اس وجہ سے کہتا ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ ٹھیک ہے جی، تو میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ یعنی بولنا ہمیں بھی آتا ہے، زبان ہمارے منہ میں بھی ہے، تم ہماری طرف توجہ تو کرو۔ جی جناب، یہ شعر تھا۔ آگے چلتے ہیں اگلے شعر کی جانب۔ شعر نمبر 4 دیکھیے۔ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ اب اس میں مفہوم دیکھیے کہ ہم ان لوگوں سے وفا کی امید لگا بیٹھے ہیں جو وفا لفظ کا مطلب ہی نہیں جانتے۔ ان لوگوں سے ہم وفا کی امید لگا بیٹھے ہیں جو لفظ وفا کا مطلب ہی نہیں جانتے کہ وفا کہتے کسے ہیں، کیسے کی جاتی ہے وفا۔ اب یہاں پر جو ہے نا، یہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا ذرا آغاز دیکھیے، اس شعر میں تشریح کا۔ میں نے کوشش کیا عزیز ساتھیوں کہ ہر شعر کا آغاز مختلف انداز میں کیا جائے۔ آپ کسی بھی ایک شعر کے آغاز کو بھی یاد کر کے دوسرے اشعار کے شروع میں، ان کی تشریح کے شروع میں، آغاز میں آپ وہ لکھ سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ انہی کو ہی یاد کریں یا انہی کو ہی آپ لکھیں۔ تو آپ کسی بھی شعر کے جو ابتدائیہ کلمات ہیں وہ آپ یاد کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال میں نے ایک کوشش کی ہے کہ تشریح کو ذرا اچھا بنایا جائے تاکہ سمجھنے میں بھی آسانی ہو اور مرزا غالب کی شخصیت بھی کھل کر واضح ہو۔ جی، پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا۔ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا۔ اردو شاعری میں جاذب نظر اور دلکش شخصیت، جاذب نظر یعنی نظروں کو اچھا لگنے والے، دلکش شخصیت اگر کسی کی ہے تو وہ مرزا اسد اللہ خان غالب ہیں، جو اردو شاعری کے آسمان پر ایک چمکتے ہوئے ستارے کی مانند ہیں، جن کی شاعری سے بعد کے شعراء نے گہرا اثر قبول کیا۔ زیر تشریح شعر غزل کا چوتھا شعر ہے جو محبوب کی اس سرشت یعنی فطرت کی عکاسی کرتا ہے، اس کی نیچر کی، اس کی عادت کی عکاسی کرتا ہے یہ شعر محبوب کی، جس کے تحت محبوب صرف بے وفا ہی ہو سکتا ہے، محبوب صرف بے وفا ہی ہو سکتا ہے۔ ایک ایسا شخص جو وفا کے تقاضوں سے ناواقف ہے، وفا کرنا ہی نہیں جانتا، وفا کی کیا ڈیمانڈز ہوتی ہیں، وفا کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں، ایسے شخص سے وفا کی لاج نبھانے کی امید رکھنا بذات خود ایک بے وقوفی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم بھی کیسے سادہ دل ہیں کہ ہم ان لوگوں سے وفا کی امید لگا بیٹھتے ہیں جنہیں خود معلوم نہیں کہ وفا کہتے کس کو ہیں۔ ان لوگوں سے وفا کی امید لگا بیٹھنا یہ ہماری کم عقلی ہے، ہمارا سادہ پن ہے، بھولا پن ہے، ہماری کم عقلی ہے کہ ہم وفا اور جفا میں تمیز ہی نہ کر سکے۔ ہماری وفا کے بدلے میں ہمیں امید تھی کہ ہمارا محبوب ہم سے وفا ہی کرے گا، مگر اس کی سرشت اور فطرت میں بے وفائی اور جفا کرنا ہی لکھا ہے۔ جفا کرنا یعنی ظلم کرنا، سزا دینا۔ وہ ایک ایسا اذیت پسند شخص ہے، یعنی محبوب کی بات ہو رہی ہے کہ محبوب ایک ایسا اذیت پسند شخص ہے جس کو تکلیف دینا پسند ہے، جس پر ہمارا کوئی حربہ یا ہیلا کارگر ثابت نہیں ہوتا۔
ہم چاہے کتنے ہی بہانے کیوں نہ کر لیں، کتنا ہی ہم اس کے سامنے گڑ گڑائیں۔ شعر کا دوسرا مفہوم کیا ہے کہ محبوب اتنا سادہ ہے کہ وہ وفا اور جفا میں فرق ہی نہیں جانتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم کتنے سادہ اور بھولے کہ ایسے شخص سے دل لگا بیٹھے جو وفا اور جفا میں فرق کرنا نہیں جانتے۔ یعنی دونوں طرح سے بات ہو رہی ہے، ایک اپنی سادگی کہ ہم وفا اور جفا کا فرق نہیں جان سکے، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ محبوب جو ہے وفا کے بدلے میں جفا کرے گا، اور دوسرا محبوب نہیں جانتا کہ وفا اور جفا میں کیا فرق ہے۔ تو محبوب کی یہی لا علمی ہی ہماری امیدوں کو قائم رکھے ہوئے ہے کہ ممکن ہے وہ کسی روز نادانستگی میں نہ چاہتے ہوئے بھی، شاید والی بات ہے کہ وہ ہم سے وفا کر جائے۔ محبوب لا علمی میں نہ چاہتے ہوئے بھی شاید ہم سے وفا کر لے، یہی ایک امید ہے جس کی وجہ سے ہم نے امید اس سے قائم کر لی ہے وفا کی۔ بس یہی امید ہے ہمیں سہارا دیتی ہے، اور ہم اس انتظار میں ہیں کہ اس کا دل ہماری جانب کب مائل ہوتا ہے اور ہماری امید کب بر آتی ہے، یعنی ہماری امیدیں کب پوری ہوتی ہیں۔ تو بقول شاعر، تیرے وعدوں پہ کہاں تک میرا دل فریب کھائے، تیرے وعدوں پہ کہاں تک میرا دل فریب کھائے، کوئی ایسا کر بہانہ میری آس ٹوٹ جائے۔ محبوب سے یہ بات برملا کہی جا رہی ہے، ایسا بہانہ کرو کہ میری ساری امیدیں تم سے جو ہے نا وہ یک لخت ٹوٹ جائیں۔ تیرے وعدوں پہ کہاں تک میرا دل فریب کھائے، تم نے جتنے بھی وعدے کیے میرا دل اس پہ دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ جی جناب، تو یہ تھا شعر چوتھا۔ پانچویں شعر کی جانب بڑھتے ہیں۔ شعر نمبر 5 دیکھیے، ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، اور درویش کی صدا کیا ہے؟ یہ درویش یعنی وہ جو فقیر منش لوگ ہوتے ہیں۔ اب صدا سے مراد آواز، درویش کی یہی آواز ہے کہ تم دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی بھلائی ہوگی، یعنی تم نیک کام کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی نیکی کی جائے گی، اچھا کام کرو گے تو اچھائی ہوگی، اور برے کام کرو گے تو برائی ملے گی تمہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس شعر کے ذریعے مرزا غالب کا ایک ناصحانہ انداز سامنے آتا ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب اردو شاعری کے آسمان پر ایک چمکتے ہوئے ستارے کی مانند ہے، جن کی شاعری سے بعد کے شعراء نے گہرا اثر قبول کیا۔ غالب خود فرماتے ہیں، یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا۔ یعنی مرزا اسد اللہ خان غالب اپنے ہی بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تم جو تصوف کے مسائل بیان کرتے ہو، جو ناصحانہ انداز اختیار کرتے ہو، اخلاقی مضامین جو اپنی شاعری میں پیش کرتے ہو، اس بنا پر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ تم ولی ہوتے اگر تم شراب نہ پیتے۔ تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا۔ اے غالب، اگر تو شراب نہ پیتا تو ہم تجھے ولی سمجھ لیتے، ولی کا درجہ دے دیتے، کہ یہ جو تمہارے تصوف کے مسائل کا بیان ہے شاعری کے اندر، یہ تمہیں ولی بنا دیتا۔ جی، تو غالب نے اپنی شاعری میں تصوف اور اخلاقیات کو، اخلاقی مضامین کو بہت حد تک پیش کیا ہے۔ تو غالب کے بارے میں ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ مرزا اسد اللہ خان غالب ایک آفاقی شاعر ہیں، جن کی شاعری سے ہمیں زندگی کے کسی بھی موقع اور کسی بھی شعبے سے متعلق شعر ضرور مل جاتا ہے۔ یہ آفاقیت ہے، ان کے کلام کی ایک خصوصیت ہے، آفاقیت۔ تو ان کا کلام آفاقی ہے۔ تو اب دیکھیں، غزل چونکہ ایک ایسی صنف سخن ہے جس میں ہر قسم کے موضوعات ایک ہی کلام میں سموئے جا سکتے ہیں، اور واضح و نصیحت اور اخلاقیات کے مضامین، یہ بھی اس کے معاملات بھی اس کا ایک موضوع ہیں غزل کا۔ چنانچہ غالب کے اس شعر میں بھی واضح و نصیحت کی جا رہی ہے، واعظ کیا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے، واعظ نصیحت کی جا رہی ہے، اچھی باتیں بتائی جا رہی ہیں، ایک ناصح کے طور پر، نصیحت کرنے والے کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ زیر تشریح شعر یعنی یہ ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا اور درویش کی صدا کیا ہے، زیر تشریح شعر کے دو مفہوم ہیں، مفاہیم ہیں، دو مطلب ہیں اس کے۔ ایک میں تو براہ راست عوام الناس سے مخاطبت ہو رہی ہے، یعنی عام لوگوں کو اخلاقیات کا درس دیتے ہیں اور نصیحت کرتے ہوئے غالب یہی کہتے ہیں کہ اے لوگوں، ہمیشہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو تاکہ تمہارے ساتھ بھی بھلائی کی جا سکے۔ یہ عام لوگوں سے مخاطبت ہو رہی ہے، ان کو مخاطب کر کے یہی کہا جا رہا ہے، نیکی کا درس دیا جا رہا ہے کہ تم دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی بھلائی ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بات سچ ہے کہ خدا ان لوگوں کی غیب سے مدد فرماتا ہے جو دوسروں کی
بھلائی کا سوچتے ہیں۔ تو بقول شاعر درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ یعنی انسان کو اگر پیدا کیا گیا تو اس کا اصل مقصد دوسروں کے دکھ درد بانٹنا ہے، دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونا ہے، ورنہ عبادت کے لیے، طاعت کے لیے وہ تو فرشتے بھی بہت تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فرشتے بھی تھے، کروبیاں سے مراد فرشتے۔ تو یہاں پر انسان کی تخلیق کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ اس کی تخلیق کا اصل مقصد دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا ہے، نیکی کرنا ہے۔ تو یعنی اس دنیا میں انسان کے آنے کا مقصد دوسرے لوگوں کے کام آنا، اور جو اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گیا وہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو گیا۔ تو شعر کا دوسرا مفہوم کیا ہے؟ یہ تو ہے ایک مفہوم۔ دوسرے مفہوم کے مطابق مخاطبت براہ راست اپنے محبوب سے ہو رہی ہے کہ اے محبوب، میں تجھ سے بھلائی کی امید کرتا ہوں، کیونکہ جو کوئی دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اس کے ساتھ بھی بھلائی ہی ہوتی ہے۔ شاعر یہاں پر بھی اپنے محبوب کی بالواسطہ بھلائی کا خواہش مند ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب پر کوئی مصیبت نازل نہ ہو، اور اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ دوسروں کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے، کیونکہ دنیا مکافات عمل ہے۔ دنیا میں جو عمل کیا جاتا ہے اس کا رد عمل ضرور ملتا ہے، اس کا بدلہ ضرور ملتا ہے کسی نہ کسی صورت میں۔ تو کیونکہ دنیا مکافات عمل ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اس کے مصداق محبوب اگر دوسروں سے اچھا سلوک کرے گا تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے گا۔ تو محبوب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس دنیا میں اگر تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو گے تو آخرت میں تمہارے ساتھ بھی بھلائی کی جائے گی، یعنی دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو مرزا غالب کا یہاں پہ فقیرانہ اور درویشانہ انداز ہے، جس کی عکاسی ایک اور شعر سے ہوتی ہے: فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ کہ ہم فقیروں کی طرح اس دنیا میں آئے ہیں، بس یہی پکار پکار کر کہتے ہوئے یہی جا رہے ہیں کہ میاں تم خوش رہو، ہماری یہ تمہارے لیے دعا ہے۔ تو یہی بات مرزا غالب نے بھی کی ہے کہ تم بھلائی کرو تاکہ تمہارے ساتھ بھی بھلا سلوک ہو۔ جی، تو یہ تھا 5واں شعر۔ اگلے شعر کی جانب بڑھتے ہیں، شعر نمبر 6۔ اب دیکھیے: جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے۔ تو عزیز ساتھیو، اس میں ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس شعر میں مفہوم پہلے سمجھ لیجئے: میں اپنی جان تم پر قربان کرتا ہوں، اگرچہ میں یہ نہیں جانتا کہ دعا کیا ہوتی ہے۔ اب جان قربان کرنا اور دعا، اس کا آپس میں کیا تعلق ہے ان دو مصروں کا، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا۔ یعنی ہوگا کوئی ایسا بھی کہ جو غالب کو نہ جانے، ہوگا کوئی ایسا بھی کہ جو غالب کو نہ جانے۔ تو پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا۔ تو اردو شاعری میں جاذب نظر اور دلکش شخصیت، یہ میں نے تیسرے شعر کا جو ابتدائیہ تھا وہی یہاں پہ بھی پیش کر دیا۔ اردو شاعری میں جاذب نظر اور دلکش شخصیت اگر کسی کی ہے تو وہ مرزا اسد اللہ خان غالب کی ہے، جو اردو شاعری کے آسمان پر ایک چمکتے ہوئے ستارے کی مانند ہیں، جن کی شاعری سے بعد کے شعراء نے گہرا اثر قبول کیا۔ زیر تشریح شعر مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل کا 6واں شعر ہے، جس میں ان لوگوں کی بات کی گئی ہے جو اپنے محبوب کی خاطر جان لٹا دینے کو باعث عزت و صد افتخار سمجھتے ہیں۔ یعنی اس شعر میں ان لوگوں کی بات کی گئی ہے جو اپنے محبوب کے لیے ایک اشارے پر اپنی جان لٹا دینے کے لیے تیار ہیں، اور اسی میں اپنی عزت اور اسی میں اپنا فخر سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے محبوب کی ایک نظر التفات کے منتظر ہوتے ہیں اور اس کے ایک اشارے پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں۔ جبکہ اچھا، یہ تو ہیں ایک قسم کے لوگ جو اپنے محبوب کے ایک اشارے کے منتظر ہوتے ہیں کہ وہ اشارہ تو کرے اور ہم اپنی جان حاضر کر دیں، اپنی جان لٹانے کے لیے وہ تیار رہتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا میں جو صرف زبانی دعا دینے کے قائل ہوتے ہیں کہ خوش رہو خوش رہو، تم ٹھیک ہو، تمہارے ساتھ اللہ بھلا کرے۔ تو وہ زبانی دعا دینے کے قائل ہوتے ہیں، عملی طور پر ایسے لوگ صفر ہوتے ہیں، یعنی ان کی کارکردگی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ وہ اپنے محبوب سے زبانی محبت کے دعوے تو کرتے ہیں اور محض دعاؤں سے کام چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاعر اس شعر میں یہی کہتا ہے کہ میں صرف زبانی دعاؤں کا قائل نہیں ہوں، میں زبانی دعائیں دینا نہیں جانتا،
میں تو اس پر یقین بھی نہیں رکھتا، اور بلکہ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ دعا ہوتی کیا ہے اور دی کیسے جاتی ہے۔ میں خالی دعائیں نہیں دیتا، میں دعاؤں پر یقین ہی نہیں رکھتا۔ یعنی ایک طرح سے وہ کہہ رہے ہیں، یعنی کیا کہتے ہیں کہ اس شعر میں کہتا ہے کہ میں صرف زبانی دعاؤں پر یقین نہیں رکھتا، بلکہ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ دعا ہوتی کیا ہے اور دی کیسے جاتی ہے۔ میں نہیں جانتا دعا کیا ہے۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ محبت دعاؤں کی محتاج نہیں ہوتی، محبت کبھی بھی دعاؤں کی محتاج نہیں ہوتی۔ تو بقول شاعر کب دعاؤں کا محتاج ہوتا ہے؟ عشق تو لا علاج ہوتا ہے۔ جی، تو محبوب جس سے بے پناہ محبت ہو اس کو خالی دعائیں نہیں دی جاتی، اس کے لیے عملی طور پر کچھ کیا جاتا ہے۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ میں تو اپنے محبوب کے ایک اشارے کا منتظر ہوں اور اس کی خاطر جان قربان کرنے میں فخر محسوس کرتا ہوں، جان تم پر نثار کرتا ہوں۔ یہ اس میں فخر کی بات۔ اس شعر میں شاعر کی اپنے محبوب سے بے حد محبت کا اظہار ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ان عاشقوں میں سے نہیں ہوں جو صرف دعا سے ہی کام چلانے کے عادی ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ تو منہ پر جھوٹی تعریفیں کرتے اور اپنے محبوب سے محبت کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، مگر معمولی آزمائش کے وقت وہ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، جب بھی امتحان کا وقت ہے وہ بھاگ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ زبانی دعا دینے والے، میں ایک سچا عاشق ہوں اور تم مجھے ہر موقع پر آزما کر دیکھ سکتے ہو، تمہارے معمولی اشارے پر میری جان بھی قربان ہو سکتی ہے۔ جی جناب، جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے، کہ میں خالی دعاؤں پر یقین نہیں رکھتا بلکہ میں عملی طور پر جان قربان کرنے کی سکت رکھتا ہوں۔ جی جناب، یہ تھا چھٹا شعر، اور اب ہم آتے ہیں آخری شعر کی جانب، اس غزل کے مقطع کی جانب۔ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ جب مفہوم دیکھیے اس کا، میں یہ جانتا ہوں کہ میری کوئی اہمیت اور قیمت نہیں، میری کوئی وقت نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں، کوئی طاقت نہیں، میری کوئی ویلیو نہیں، لیکن اگر میں تمہیں مفت میں مل جاؤں تو اس میں برا ہی کیا ہے؟ کہ مفت میں کسی کو بھی اگر کوئی بھی چیز مل جائے تو وہ چھوڑتا نہیں ہے، تو میں تو تمہیں مفت میں مل رہا ہوں تو اس میں کیا برائی ہے؟ تو تشریح دیکھیے اس کی۔ مرزا اسد اللہ خان غالب اردو شاعری کے آسمان پر ایک چمکتے ہوئے ستارے کی مانند ہیں جو اپنی فکر اور اپنے انداز کلام سے اردو غزل کا معیار ٹھہرے۔ غالب کو اپنی فنی صلاحیتوں کا خود بھی احساس تھا اور دعویٰ تھا کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے۔ کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، اور غالب کا ایک خاص کمال یہ بھی ہے کہ تصوف، فلسفہ اور باوقار عشق کے مضامین کے ساتھ ان کی باتوں میں شوخی اور ظرافت کا رنگ بھی جھلکتا ہے۔ شوخی اور ظرافت بھی ان کی شاعری میں ہمیں نظر آتی ہے۔ زیر تشریح شعر غزل کا مقطع ہے اور اس میں شاعر عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے آپ کو محبوب کے حوالے کر دیتا ہے۔ عاجزی ہے، یہ انکساری ہے، اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھا جا رہا ہے کہ میں عاجز ہوں، میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میری کوئی قدر و قیمت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، مگر یہ تو دیکھو کہ بغیر کوئی قیمت ادا کیے میں تمہیں مل رہا ہوں، میں اس کے بدلے میں تم سے کچھ بھی نہیں چاہتا۔ تو شاعر ایسے موقع پہ کیا کہتا ہے؟ مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ۔ شاعر اپنے محبوب کو دراصل یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ میں تمہاری نظر میں کچھ بھی نہیں ہوں، تم صرف یہ دیکھو کہ مجھے حاصل کرنے کے لیے تمہیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑ رہی، تمہیں تو میں بغیر کوئی قیمت ادا کیے مل رہا ہوں، تمہیں کسی سے گھبرانے یا ہچکچانے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر تم مجھے قبول کر لو گے تو کوئی مذائقہ بھی نہیں۔ حالانکہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ مفت میں ملی ہوئی چیز کی کوئی قدر نہیں ہوتی، تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ میں اپنی قدر خود کم کر رہا ہوں، میں تمہیں مفت میں مل رہا ہوں۔ تو شاعر ایسے موقع پہ پھر کہتا ہے تم ہی بتلاؤ کہ اس کی کیا قدر کیا ہوگی تمہیں، تم ہی بتلاؤ کہ اس کی قدر کیا ہوگی تمہیں، جو محبت مفت میں مل جائے آسانی کے ساتھ، جو محبت مفت میں مل جائے آسانی کے ساتھ۔ جی، تو یہ اس شعر کا مفہوم تھا جس میں بات یہی کی جا رہی ہے کہ میں تمہیں مفت میں مل رہا ہوں اور مفت میں ملی ہوئی کوئی بھی چیز، کوئی بھی شخص نہیں چھوڑتا،
تو میں تو تمہیں مفت میں مل رہا ہوں، تمہیں اس کی کوئی قیمت ادا نہیں کرنی پڑ رہی، اور اگر مفت میں تمہیں کوئی چیز مل رہی ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ جی جناب، یہ تھا کچھ مماثل اشعار، یہ 2 مماثل اشعار ہیں، اگر آپ کو ان میں سے کوئی شعر اپنی پسند کا زیادہ پسند کا ہو تو وہ یہاں سے بھی لے سکتے ہیں۔ دل ان کو مفت دینے میں دشمن کو رشک کیوں، دل ان کو مفت دینے میں دشمن کو رشک کیوں، ہم اپنا مال دیتے ہیں اس میں کسی کا کیا، دنیا میں کوئی عشق سے بدتر نہیں ہے چیز، دل اپنا مفت دیجئے پھر جی سے جائیے۔ جی جناب، یہ تھے اشعار، اور یہیں پر ہم اپنا موضوع ختم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ تمام اشعار آپ کے لیے آسان ثابت ہوں گے، ان کو غور سے دیکھیے، سمجھیے ان کا مفہوم، اپنا بہت خیال رکھیے، اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے، علم بانٹنے سے بڑھتا ہے، اس بات پر یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔